من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی زمانہ مومنین کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے زنا سے بچنا، کیونکہ یہ فتنہ بہت عام ہو چکا ہے۔ زناکاری یعنی بدکاری سے بچنا بہت اہم ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ۔ زنا قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے جس پر بہت دفعہ بات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طرح طرح کی مثالیں دے کر اسے روکنے کے لیے ہمیں ترغیب دی۔ آج اس میں بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے میڈیا کی وجہ سے، نیٹ کی وجہ سے، اور طرح طرح کے رستے اور طرح طرح کے فتنے جو ہیں اس حوالے سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک مومن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک زانی اگر غیر شادی شدہ ہو تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہو تو اسے رجم کیا جائے گا، یعنی سنسار کر دیا جائے گا۔ یہ سخت ترین سزاؤں میں سے ایک سزا ہے، شدید ترین سزا۔ تو زنا معمولی جرم نہیں ہے، اگر چھپ بھی گیا تو اللہ رب کریم تو اس سے آگاہ ہیں اور اس کا حساب کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، یعنی جب زنا کی حالت میں کوئی شخص مبتلا ہوتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات اور کتنی بڑی وعید ہے جس سے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ابو اعلیٰ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ وہ دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ اللہ عز و جل ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتے ہیں، سوائے اس زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے، یعنی ایک زناکار مرد و عورت کی دعا قبول نہیں ہوتی، رات کے وقت، تہجد کے وقت بھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا۔ تو اب جو ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، خانہ جنگی بھرپا ہے، خود کش حملوں کا شکار ہم ہیں، بد امنی کا شکار ہم ہیں، بے برکتی کا شکار ہم ہیں، وقت کی کمی اور رشتوں کی سختی کا شکار ہم ہیں، تو اس کا سبب ذلت و رسوائی ہم پر مسلط ہے۔ ان سب کا سبب ہمارے یہ گناہ ہے، سود اور زنا کا عام ہو جانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور سزا دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے، ایک زنا اور دوسرا والدین کی نافرمانی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ 3 آدمیوں سے بوجہ غصہ، یعنی غصے کے سبب سے کلام نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ان سے گفتگو فرمائے گا۔ اور ابو معاویہ حدیث کے راوی نے کہا، اللہ ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں ایک ہے بوڑھا زانی، دوسرا ہے جھوٹا حکمران، اور تیسرا ہے متکبر فقیر، کہ بڑھاپے میں آ کر بھی زنا نہ چھوڑنے والوں کو اللہ رب کریم کے روز قیامت دیکھیں گے بھی نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا، منہ ہی نہیں لگائیں گے۔ ہم اللہ کی سزا سے پناہ مانگتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ کر بیٹھا، اس کا انجام اس شخص جیسا ہے جسے قیامت کے روز زہریلے سانپوں میں سے ایک سانپ ڈسے گا۔ یعنی جو شخص کسی آدمی کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر زناکاری کے لیے اس کی بیوی کے پاس آیا اور اس کے ساتھ وقت گزارا، تو روز قیامت اس پر اللہ کے مقرر کردہ زہریلے سانپوں میں سے ایک سانپ مقرر کر دیا جائے گا، مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ اسے کاٹے گا اور سزا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج کے موقع پر جہنم اور جنت کے مناظر دیکھے تو جہنم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تندور دیکھا، تندور جیسا گڑا دیکھا جو تندور کی طرح اوپر سے تنگ اور نیچے سے کھلا تھا۔ اس میں بہت سارے ننگے بے لباس مرد و عورتیں تھیں جو آگ کے شعلے کے بھڑک کے ساتھ اوپر آتے اور نیچے گر جاتے بار بار۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زانی مرد اور زانی عورتیں۔ تو دیکھیے، دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے، اور اس گناہ کا جو بدلہ ہے دنیا میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے حدیث سنی کہ اس کا
بدلہ جلدی ملتا ہے اور دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت کی سزا اپنی جگہ پر ہے۔ تو ایسے شدید لعنت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور زنا میں آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، ہر طرح کا زنا جو ہے وہ شامل ہے، اور ہمیں ہر کسی سے بچنا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے آسان لفظوں میں آپ سے کہوں گی کہ آپ کو ٹی وی اور بیہودہ نیٹ کے پروگرام سے بچنا ہے۔ لہٰذا اپنی نظر کی حفاظت کیجیے، اپنی عزت کی، اپنی حیا کی حفاظت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، زبان کی اور شرمگاہ کی۔ تو ان دونوں چیزوں کی حفاظت فرمائیے، پاک دامن رہیے، کیونکہ اللہ رب کریم حیا والا ہے اور حیا والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔